میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب ہم سپیس چھوڑ دیں گے، وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جب کچھ لوگ تو ہیں جن کا بڑا زبردست نیٹ ورک ہے، کسی بھی آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی پارٹی کا ہم یہاں ذکر نہیں کہیں گے، ان کا بڑا زبردست نیٹ ورک ہے اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور انہوں نے صحیح اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، ان کی صحیح گرومنگ کر رہی ہیں، ٹرین کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی بات پہ؟ تھوڑا سا کہوں گا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے کہا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا پریشر گروپ ہے ہر جگہ۔ میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہوتا کیا ہے، اس طرح کے 2 یا 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سب کے اوپر حاوی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، آخر والدین بھی بچوں کو گھر سے نکالتے ہیں، بچیوں کو گھر سے نکالتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے پیچھے بیک اپ رکھتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ صحیح ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جا کے مار دھاڑ کرو، اور یونیورسٹیوں میں انہوں نے اس لیے بھیجا کہ اس کو جا کے وہ وہاں ان کا ایک مار دھاڑ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سیکھیں، نہیں، یہ چند ایک ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اپنی عزت کے لیے، اپنی اس وقت جو معاملات حالات آپ کو پتہ نہیں، کہتے ہیں جی ایک چیز میں پھنس گئے تو پھر پھنستے چلے جائیں گے۔ ہمارا کچھ سسٹم بھی ایسا ہے کہ اگر آپ ایک جائز کسی چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ناجائز بندہ ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے، وہ جائز بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ یہ دیکھیں یونیورسٹی میں اگر 1000 اسٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پہ، شاید ایسے اسٹوڈنٹ آپ کو شرطیاں میں کہتا ہوں کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں شاید 10 سے 15 نہ ملیں۔ مجھے بتائیں وہ کون سی پرسنالٹی ٹریٹس ہے جو ہزاروں میں سے ایک بچہ اس طرح سے یوتھ لیڈر بن جاتا ہے، جو اس قسم کا یوتھ لیڈر بن جاتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اس کے کچھ اندر اپنے جراثیم ہوتے ہیں، جو کرنا ہی چاہتا ہے وہ یونیورسٹی میں داخلہ ہی شاید اس لیے لیتا ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ دادا گیری کرنے کے لیے، اور دوسرا پھر اس کے ڈیفینیٹلی اس کے لنکس بھی باہر اسی طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نہ ہمارے ایسے لوگوں سے لنک ہوں گے، نہ ہم پیچھے کبھی ایسا تھا، ہاں اگر ہوتے یہ وہ عناصر آتے ہی ایسے، میں نے کہا نا 1000 میں سے 10 بھی نہیں ہوں گے، میں نے شاید زیادہ کہہ دیا، وہ پیچھے ان کے چینل بھی ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے اپنے ناجائز غلط قسم کے کاموں کو کرنے کے لیے وہ ان پلیٹ فارم۔ دیکھیں نوجوان جو ہے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو کہیں روڈ پہ کہیں نہیں ملے گا، وہ آپ کو کالج یونیورسٹیز میں ملے گا، اور یہ بہترین پلیٹ فارم ہے کسی کو استعمال کرنے کا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دادا گیری اور جگہ ٹچ ہونا چاہیے اس طرح سے؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کسی بھی میں کہتا ہوں اچھے معاشرے کی نشانی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تباہی ہے۔ ابھی جب اس سے مزید جا کے نیچے اور پتہ نہیں کتنی گہرائیوں میں تباہی کا خدا نخواستہ گر جائیں گے اگر اس قسم کا ہوا۔ ہمیں بالکل سوبرپن ہونا چاہیے نوجوان میں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے جائز طریقہ کار ہیں، اس کا سسٹم ہے، ہر چیز بنائی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے اور بالکل چلنا چاہیے۔ آپ دونوں سے یہ سوال ہے بلکہ ایک سجیشن ہے یوتھ کی جانب سے، کیونکہ ہم لوگ بھی یوتھ کے اندر زیادہ پریکٹیکل حصہ ہیں، اس ایج میں سے گزر رہے ہیں، تو اکثر سیکھنے میں یہ آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی کی جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے اسے یہ چاہیے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر ان کے ہائر اتھارٹیز سے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی شخص ہماری پارٹی کا نام لے کے کوئی مسئلہ کھڑا کرتا ہوئے نظر آئے آپ اس کو کالج سے ایکسپیل کر دیں۔ مگر جب کسی ایسے بھی لڑکے کو ایکسپیل کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، جو کہ کسی پارٹی کا نام لیتا ہے، تو واقعی وہ اپنی پارٹی ریسورسز کو استعمال کرتا ہوئے واپس آ جاتا ہے، تو اس کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیز وہاں رکتی نہیں ہے۔ یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھیں جی اس کا بھی میں یہ کہوں گا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہر جگہ کا ایک علاقائی سا وہ ایک معاملہ بنا ہوتا ہے، کوئی کبھی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مرکزی قیادت جو ہے نا کسی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے آگے کھڑی ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ یہاں جو ہے نا ہمارے جو مرکزی مشاہد حسین سید صاحب ہے، چودھری شجاعت صاحب کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس کو رکھنا ہے نکالنا ہے، شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس یونیورسٹی میں کون سا وہ اسٹوڈنٹ ہے، کیوں کہ ان کو پتہ ہے پازیٹیو پالیٹکس کی طرف چلنا ہے۔ وہ اب میرا آگے ذمہ داری ہے، میرا کام ہے یوتھ کے حوالے سے چلنے کا، کم از کم اگر مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی یونیورسٹی میں، چاہے وہ اسلامک یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، کسی یونیورسٹی میں یہ معاملہ ہے اور میں اس کے پیچھے جاؤں گا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، نہ ہسٹری میں کبھی گیا ہوں نہ فیوچر میں کبھی جاؤں گا۔ اسی طرح ہر پارٹی کو یہ چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، میں نے کہا نا جو نیشنل پارٹیز ہیں، جو قومی ادارے کی پارٹی، میں نہیں مانتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہو، یہ چند میں نے جیسے آپ کو بتایا لوگ ہیں جن کے آلریڈی لنکس ہوتے ہیں، وہ لیتے ہی اس لیے ہیں، انہوں نے بننا ہی دادا گیری کرنی ہوتی ہے، اور وہ وہاں آتے اس لیے ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہمیں اچھی خاصی تعداد میں یوتھ مل جاتی ہے، ان کو استعمال کریں گے، ان کا پڑھائی سے مجھے بتائیں کہ جو تعلق نہیں پالیٹیشنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو یوتھ کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں، تو کیا وہ تھوڑا سا گلٹی ہیں اس چھوٹے سے کرائم کے لیے جو یوتھ کے اوپر اس طرح سے یوز کریں نیگیٹولی؟ میں کہتا ہوں ان کو ٹھیک ٹھاک گلٹی ہونا چاہیے، وہ تو معاشرے کا ایک بہت بڑے مجرم ہے،
وہ تو ان نوجوانوں کے بہت بڑے مجرم ہیں جو ان کی پوری لائف کو چینج کر کے تباہی کی طرف موڑ رہے ہیں. وہ تو بالکل ان کو تو کٹہرے پہ لانا چاہیے, لٹکانا چاہیے. جی سر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں قصور کس کا؟ اگر اس طرح کا نیگیٹو سوچ رکھنے والا ایک یونین لیڈر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے, وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اس میں اچھے گھروں کے بچے جو ہیں وہ گھر سے بچوں پہ ہوتا ہے جی آپ نے بالکل پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا, آپ نے بالکل اس میں اس کو سپیس کس نے دی نا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو لیڈر ہے وہ اپنے اندر سے تلاش کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے وہ کسی گملے میں لگا کے 10 سال بعد وہ تیار نہیں کر سکتے, ہمارے اندر وہ لوگ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جب نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ یا اپنے مقاصد کے حوالے سے جو لوگ آگے آ جاتے ہیں اس میں ان لوگوں کا بالکل قصور نہیں ہے جو آگے آ جاتے ہیں, بلکہ اس میں ان اچھے لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو سپیس دی, جو گھر بیٹھ کے دیکھیں جی آپ یوتھ ہیں آپ لوگ گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر کون لوگ آئیں گے نا, پھر وہی آئیں گے کہ جن کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, محض کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے اور ان کے مقابلے میں کوئی اچھی سوچ رکھنے والا, کوئی پازیٹو. دیکھیں جی وہاں بھی تو الیکشن سسٹم ہوتا ہے نا, تو جب ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس طرح کے اگر دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے تو دونوں اس ٹائپ کے ہیں, تو ظاہر ہے اب وہی جیسے ہمارے ہاں الیکشن میں جیسے ہوتا ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے سامنے کون ہوتے ہیں, ہم نے انہی میں سے 2-3 میں سے کسی ایک کو جن کو ہم بار بار وہ سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں, وہ کرنا ہوتا ہے. بات چیت ہماری چلتی رہے گی مگر اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور جب کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو جناب صبح بخیر روہی کے اندر کچھ ہیپی ٹائم ہوگا. ابھی تک ذرا تھوڑی سیریس باتیں ہو رہی تھیں, تو جناب مزید ہیپی ٹائم کے لیے دیکھتے رہیے صبح بخیر روہی ٹیلی ویژن کے اوپر. ہماری مارننگ ٹرانسمیشن میں اور شذر گیلانی آپ کے ساتھ چھوٹی سی بریک کے بعد.